وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته۔ اس آیت کریمہ سے متعلق آج کی اس نشست میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ آیت کریمہ آپ مصحف کھول کر کے دیکھ لیجئے، آیت نمبر 52، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی، اتنا ہی ہے، اس کے بعد ہے الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته۔ لیکن ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کی کتاب فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں ایک باب آپ نے قائم کیا ہے جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی منقبت پر ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی منقبت پر جو روایات امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، ان روایات کے ضمن میں ایک معلق روایات بھی امام بخاری رحمہ اللہ لے آئے ہیں عبداللہ بن عباس سے، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ سے متعلق جو قرات آپ سے ثابت ہے وہ یہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدَّثٍ، ایک زائد لفظ ہے وَلَا مُحَدَّث۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ معلق، یعنی اپنی تعلیقات میں لائے ہیں، اس کو بطور معلق روایت لائے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس معلق روایت سے متعلق 3 باتیں آپ نے کہی ہیں۔ پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ کأن ابن عباس زاد فیہا ولا محدث، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی جو قرات ہے اس میں محدث کا لفظ جو ہے یہاں پر زائد ہے، کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث۔ دوسری بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس اثر کی تخریج کرتے ہوئے کہا کہ اخرجہ سفیان ابن عیینہ فی اواخر جامعہ، کہا کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اپنی جامع کے اواخر میں اس روایت کو لائے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے کہا کہ وعبد بن حمید من طریقہ، واخرجہ عبد بن حمید من طریقہ، عبد بن حمید رحمہ اللہ 249 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا، کہا کہ انہوں نے سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی طریق سے اس روایت کو لائے ہیں، یا گویا کہ اپنی سند سے لے کر آئے ہیں۔ کون؟ عبد بن حمید، دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں، ظن غالب یہ ہے کہ عبد بن حمید رحمہ اللہ اپنی طریق سے اس روایت کو لائے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی۔ تیسری بات، اس پر حکم لگاتے ہوئے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو کہا کہ وَإِسْنَادُهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ، یعنی اس روایت کی جو عبد بن حمید سے یا سفیان ابن عیینہ سے اپنی اپنی کتابوں میں جو سند ہے یہ عبداللہ بن عباس تک رضی اللہ عنہما بسند صحیح ثابت ہے۔ یہ گویا کہ 3 باتیں آپ نے کہی ہیں۔ تغلیق التعلیق جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے مشہور، معروف اور بہت معتبر کتاب ہے، اس میں بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا دراسہ کیا اور قدر تفصیل سے اس بات کو لکھا۔ آپ نے کہا کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ اپنی جامع کے اواخر میں اس روایت کو لائے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ عبد بن حمید کی کون سی کتاب ہے اس کا بھی آپ نے جو ذکر کیا ہے۔ عبد بن حمید رحمہ اللہ کی جو مسند ہے المنتخب کے نام سے، وہ تو ہمارے پاس موجود ہے 3 جلدوں میں، اس میں یہ روایت نہیں ہے۔ عبد بن حمید رحمہ اللہ کی تفسیر کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ عبد بن حمید رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں جس سند سے لائے ہیں وہ ابو نعیم الفضل بن الدکین سے، یعنی الکوفی جو معروف عالم دین ہے، ابو نعیم الکوفی رحمہ اللہ، وہ اپنے استاذ ابن تمیلہ سے، وہ اپنے استاذ عمرو ابن دینار سے، اور عمرو ابن دینار رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کان ابن عباس رضی اللہ عنہما یقرأ، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کو ایسا پڑھا کرتے تھے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث، اس اعتبار سے ان کی قرات ہوا کرتی تھی۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وہاں پر بھی اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے۔ اتنی ہی بات ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی ہے، اس قرات کے متواتر اور شاذ ہونے سے متعلق کوئی گفتگو نہیں فرمائے ہیں۔ رہا مسئلہ موسوعۃ التفسیر المأثور، جو آج کی اس دور کی ایک انوکھی تفسیر ہے اور بالکل تفسیر المأثور کا شاہکار ہے، اور اس میں مکمل طور پر جو ہے اس کا دراسہ کیا گیا ہے، اور جو ہے سبھی کتابوں سے جو تفسیر المأثور جسے ہم کہتے ہیں تفسیر المأثور، اس کو جو اجزا کر دیا گیا ہے، اور نہایت ہی یعنی جامعیت کے ساتھ اس پر کام کیا گیا ہے۔ ایک لجنہ نے اس پر کام کیا ہے، 24 جلدوں میں ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ اس میں انہوں نے اس اثر پر یہ لکھا ہے کہ القراءۃ شاذۃ، ایسے آپ نے لکھا القراءۃ شاذہ، یعنی اس لجنہ کی طرف سے یہ بات لکھی گئی ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف جو صغار تابعین میں سے ہیں، ان سے بھی یہ قرات جو ہے مطلب مروی ہے۔
عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن العظیم، ہمارے پاس محقق نسخہ ہے 14 جلدوں میں، اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے اپنی سند سے سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف سے ایک قرات یہ بھی نقل کی ہے، اس میں یہ بات ہے، انہوں نے کہا کہ ان فی ما انزل اللہ تعالی وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک آیت کریمہ اسی اعتبار سے نازل فرمائے تھے، پھر کہا کہ فنسخت المحدث، پھر جو ہے وہ جو آیت کریمہ جو ہے، یعنی آیت کریمہ میں لفظ المحدث جو ہے وہ جو ہے منسوخ ہو چکا ہے۔ البتہ آپ نے ایک زائد بات یہ کہی اس میں کہ المحدثون جب کہتے ہیں تو پھر المحدثون کون مراد ہیں؟ کہا کہ پچھلی امتوں میں المحدثون جو ہوا کرتے تھے، مثلا صاحب یاسین ہیں، جو سورۃ یاسین میں ایک صاحب کا جو قصہ ہے نا، جنہوں نے انبیاء کی طرف لوگوں کو بلایا، یا قوم اتبعونی، نہیں وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، یہ آیت کریمہ، اس کی بعد والی آیات یا اس سے پہلی والی آیت کریمہ، تو ان آیات کے جو قائل ہیں، جس پہ حکایت بیان کی گئی ہے، کہا کہ وہ بھی المحدث ہیں۔ اسی طرح سے لقمان، جو سورۃ اللقمان انہی کے نام سے ایک سورت ہے، کہا کہ وہ بھی المحدث ہیں۔ اور جو وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہم، جو آل فرعون میں ایک صاحب تھے جو مومن تھے، مسلمان ہو چکے تھے، کہا کہ وہ بھی جو المحدث ہیں۔ اسی طرح سے صاحب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سفر میں تھے، خضر علیہ السلام کی جانب جانے کے لیے، کہا کہ وہ بھی المحدث ہیں، حالانکہ وہ نبی ہیں صحیح بخاری کی روایت کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ یہ سب المحدث ہیں۔ بہرحال یہ روایت شاذ ہے۔ اس سلسلے میں اللہ جزائے خیر دے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی عمدہ اور تفصیلی دراسہ فرمائے ہیں۔ ایک 7ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، جن کی کنیت ہے ابو عبداللہ، نام تھا محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلی الاصبہانی، اور عقدی اعتبار سے تھے وہ الاشعری۔ 616 ہجری سن ولادت ہے ان کی، اور 688 ہجری 680 پر 8 ہجری سن وفات ہے، 72 سال کی عمر تھی۔ انہوں نے اہل السنہ والجماعہ سے متعلق عقیدہ بیان کرنے کے لیے ایک مختصر سا رسالہ لکھا تھا، عقیدۃ مختصرہ، اسی کی شرح لکھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، آپ سے طلب کیا گیا تھا تو آپ نے لکھا شرح العقیدہ الاصبہانیہ، شرح العقیدہ الاصبہانیہ۔ وہ کتاب مطبوع ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن الشاملہ میں موجود ہے، میں وہیں سے پڑھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دراصل اس مختصر عقیدے کی جو ہے آپ نے شرح لکھی، اس پر شرح لکھی ہے، جہاں اہل السنہ والجماعہ کی موافقت میں بات رہی ہے، اس کی تائید کی ہے، مزید دلائل فراہم کی ہیں، جہاں جو ہے عقدی اعتبار سے چوک ہوئی ہے، آپ نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس عقیدے کی شرح کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ضمناً ابو حامد الغزالی، جو معروف فلسفی اور جو ہے متصوف ہیں، 505 ہجری سن وفات ہے آپ کا، احیاء علوم الدین کے مصنف ہیں، اور بھی کتابیں ہیں آپ کی۔ تو ابو حامد الغزالی پر رد کرتے ہوئے ایک خاص فکرے پر، جو ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی کہ المحدث جو افراد ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں الہام کرتا ہے، ان کے دل میں ایک بات ڈالتے ہیں، تو اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے بہت سارے امور کی وضاحت ہوتی ہے، انکشاف ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ محدث کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈالتے ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، اور کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ فی الحال ایسی بات ڈال رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے، اس میں جو حلال ہے اب وہ حرام ہے، اس میں جو حرام ہے اب وہ حلال ہے۔ اب اپنی طرف سے بھی کسی چیز کے جواز اور عدم جواز کی بات کہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رد کرتے ہوئے کہا کہ اس آیت کریمہ سے دلیل جو لیتے ہیں، احتجاج جو کرتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، یہ تو نبی اور رسول کی بات ہو گئی، اور کہا کہ ولا محدث، اور محدث کے اعتبار سے افراد امت میں ایسے افراد بہت سارے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ روایت جو ہے یعنی متواتر نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 3 باتیں کہیں۔ ایک بات آپ نے یہ کہی کہ هذه الروایت لیست متواترہ،
هذه الروایت لیست متواترہ، پہلی بات یہ کہی۔ دوسری بات آپ نے یہ بھی کہی کہ ولا معلومۃ الصحہ، حالانکہ اس کی اسناد پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحت کا حکم لگائے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی یعنی اس روایت کا شاذ ہونا قرار کہا ہے، جو کہ متعدد اصحاب علم نے کہی ہیں۔ رہا مسئلہ اس کی صحت کا تو کہا کہ ولا معلومۃ الصحہ، اور نتیجے کے طور پر آپ نے تیسری بات کہی کہ ولا یجوز الاحتجاج بہا فی اصول الدین، عقدی امور میں اس شاذ روایت سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ابن تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دراصل یہ جو بات کہی ہے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے جو ادوار رہے ہیں اس میں اللہ کے رسول آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرے میں ایسے مسلمانوں کو بھی رکھے ہیں جو محدث ہیں، جو کہ ملہم ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے وقتیہ طور پر کوئی بات ان کے دل میں ڈالتے ہیں، اور حالات کی نزاکت ایسی ہوتی ہے کہ یہ امت مسلمہ کی یا جو اس دور میں امت مسلمہ رہی ہے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، حالانکہ وہ نبی اور رسول نہیں ہیں، محدث ہیں۔ اس دور میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس دور کے ایک حاجت ہے کہ ایک دور میں ایک نبی سے بات پوری نہیں ہوتی ہے، ایک ہی جگہ میں دو نبی آتے ہیں، ایک ہی جگہ میں تین نبی آتے ہیں، کبھی تیسری کی جگہ چوتھا جو ہے ایک محدث شخص بھی رہتا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے صاحب یاسین اگر محدث ہیں، اگر مان بھی لیا جائے آل فرعون میں سے جو تھے وہ محدث تھے، لقمان محدث تھے، تو نبی کے وجود میں، نبی کی موجودگی میں، رسول کی موجودگی میں گویا کہ ایک محدث بھی ہے، اس لیے کہ احتیاج کی بات ہے۔ اس وقت ایسی حاجتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نبی کے ہوتے ہوئے، محمد کے ہوتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء سے اللہ نے بے نیاز کر دیا، تو پھر محدث کی کیا قیمت رہ جاتی ہے، محدث کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی شریعت، ایسی جامع کامل شامل شریعت اور محفوظ شریعت دے کر کے بھیجے ہیں جو پچھلے انبیاء سے اگر بے نیازی ہو جا رہی ہے تو پھر محدث کا مطلب کیا معنی رہ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہ جو روایت ہے صحیح مسلم کی کتاب فضائل الصحابہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی منقبت پر جو باب قائم کیا گیا ہے، حدیث عائشہ ہے، وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم قد کان یکون فی امم من قبل فی امم من قبلکم، کہ تم سے پہلے کی جو امتیں رہی ہیں ان میں ایسے افراد بھی رہی ہیں جو کہ محدثون، قد کان یکون فی امم من قبلکم محدثون فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتے یا کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے بناتے تو کہا کہ فَإِنَّ عمر بن الخطاب منہم، کہا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہی میں سے ہیں۔ عمر بن خطاب کی تخصیص اس لیے کہ جیسے کہ خود ابن حجر نے کہی ہے یہ بات رحمہ اللہ کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 10 سے زائد ایسے مقامات آئے ہیں، ایسے مواقع رہے ہیں جہاں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک بات پیش کی اور انہی کی موافقت میں رب العالمین نے حکم نازل فرما دیا۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو بات ڈالی ہے وہ حق تھا، وہ جو آپ اپنے اس بات میں مصیب تھے اور حق بجانب تھے، اللہ نے اسی کی موافق آیت نازل کی۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے شریعت میں حکم نازل کی ہو اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی بات آئی ہو اور آپ نے حلال کو حرام قرار دیا ہو، حرام کو حلال قرار دیا ہو؟ ایسا نہ ثابت ہے، نہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں کبھی ایسا خیال چھو کر کے گزرا ہو۔ لیکن ماں بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے کشف سے متعلق جو تصوف میں جو غلو جن لوگوں نے کیا ہے تو انہوں نے جو ہے اس کو ایک طرح سے یعنی ایک تشریعی حق دے دیا ہے اس کو۔ تو اس اعتبار سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک تو اس روایت کا شاذ ہونا، اس کا بلکہ صحت پر آپ نے گفتگو فرمائی، پھر نتیجے کے طور پر عقدی امور میں سے استدلال کرنا، اس میں کتنی خطورت ہے اس کو بھی آپ نے بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ جو محدث لفظ ہے یہ ایک شاذ قرات ہے، اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو بس اس حد تک کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ایک پیچیدگی جہاں آتی ہے، اجتہادی امور میں جہاں ایک طرح کی جو ہے مطلب پریشانی آتی ہے ایک مجتہد کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں الہام کرتے ہیں، انہیں ایک راہ بتاتے ہیں، کتاب و سنت کی طرف سے کوئی دلیل ان کو فراہم کر دیتے ہیں، یعنی آیت سے ایک انوکھا استدلال وہ کر لیتے ہیں، رسول اللہ کی بات کو اللہ کے رسول کی سیرت سے علیہ السلام ایک استدلال ان کا ہوتا ہے جو کہ بالکل اصول
اور جو ہے ضوابط کی روشنی میں رہتا ہے، جو ایک طرح کی انوکھی بات رہتی ہے، اور جو ہے امت کے لیے ایک رہنما اصول وہ بن جاتا ہے۔ اس حد تک ہی وہ بات ہے۔ ایسی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ اسی تناظر میں اگر مان لیا جائے، محدث لفظ اگر درست مان لیا جائے، اس اعتبار سے آیت کریمہ کا تو وہ حصہ نہیں ہے، لیکن اس روایت کو اگر درست مان لیا جائے تو پھر یہ بات بنتی ہے۔